نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا 5واں رکوع آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوا اور خصوصاً ازواج مطہرات کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہم نے
چند آیات قبل پڑھا بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی، یہ سارے چیزیں تو سامنے آ سکتی ہیں، لیکن بحیثیت والدہ، بحیثیت بیوی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تاکہ عورتوں کے لیے وہ نمونہ بنے، اور ان کو خاص پابندیاں وہ لگائیں کہ جو نمونے والی عورتوں کے لیے ہونی چاہیے، مثلا زیب و زینت سے دور رہنا، بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور اسی طرح نرم بات نہ کرنا، گھروں میں ٹھہرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، تاکہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ آج کا سبق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات کا بیان کیا، اور اس میں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صفتیں صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، ہمیں نہیں، یہ صفتیں ہر مرد نے اور ہر عورت نے اختیار کرنی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے احکامات ہیں تو مردوں اور عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، سب کے لیے ہیں، لیکن قرآن میں خطاب اکثر مردوں کو ہی کیا گیا ہے، ہمیں الگ سے خطاب نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، اس میں مردوں کا الگ ذکر ہے اور عورتوں کا الگ ذکر ہے۔ تو آپ نے مجھے بعد میں کہا بھی مسکرا کر کہ ام سلمہ، اللہ نے تیری بات کو سن لیا اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی الگ سے خطاب فرما دیا۔ بہرحال اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی نمازی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اذانیں ہوتی ہیں اور حج کے لیے جاتا ہے، جتنے بھی ظاہراً اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایمان نام ہے دل کے یقین کا، ایمان نام ہے دل کے یقین کا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کتنا ایمان ہے۔ اسلام احکامات ظاہر پر لگاتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ بعض دفعہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی ایمان والا اور اسلام والا ایک ہی طبقہ کہا جاتا ہے، بعض دفعہ فرق کیا جاتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں۔ جہاں پر دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے سورۃ الذاریات میں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب ایک آیت میں مؤمنین اور دوسرے مسلمین فرمایا، لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ایمان والوں کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا، وہ جو لوط علیہ السلام کا تھا، تو اب وہاں ایمان والے بھی وہی ہیں اور اسلام والے بھی وہی ہیں، وہی ایمان والے بھی ہیں اور وہی اسلام والے بھی ہیں، یعنی ظاہراً بھی وہی عمل کرنے والے تھے اور باطناً بھی وہی عمل کرنے والے تھے، لہٰذا وہ مومن بھی تھے، وہ مسلم بھی تھے۔ اور جیسا کہ الحمدللہ ہر مسلمان مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے، کہ دل کے یقین بھی رکھتا ہے اور زبان سے اور ظاہری طور پر عمل بھی کرنے والا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تھوڑے دیر سے کٹ نہیں کرنا، دور میں کرنا، لیکن پھر چین چین کروا لو، تھوڑا کٹ کر۔ تو یہ ہے کہ ظاہراً ماننا
اور باطناً ماننا، ایمان اور اسلام دونوں کیا ہیں جی؟ ایک ہی چیز ہے۔ اور ٹھیک ہے، بعض دفعہ ان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہے سورۃ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کچھ اعرابی اور دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے جی آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہو گئے۔ میں قل لم تؤمنوا، مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا، ابھی تو تم نے ظاہری باتوں کو مانا ہے۔ تو معلوم ہوا ظاہری باتوں کو ماننا اسلام ہے، اور جب دل سے بندہ مانے تو پھر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور دونوں چیزیں ضروری ہیں، ظاہراً فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے، اور دل سے یقین رکھنا بھی کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتوں کا ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ حدیث جبرائیل میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا سفید لباس پہنا ہوا، خوبصورت چہرے والا، کوئی اس پہ سفر کا آثار نظر نہیں آتا، جو کہ گھوڑے وغیرہ پہ سفر ہوتے تھے نا، جو مسافر آتا تھا مٹی سے ہٹا ہوا، کوئی سفر کا نشان کوئی نہیں، بالکل ایسے جیسے ابھی یہاں سے اٹھ کے آیا ہے نہا دھو کر، صاف ستھرا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہے، مقامی بندہ ہو تو چلو کوئی جانتا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، سفر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا، اپنے ہاتھوں کو حضور کے گھٹنوں پر رکھا اور بڑے احترام سے بیٹھ کے چند سوال کیے۔ ان میں یہ سوال بھی تھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور نبیوں پر اور آخرت کے دن پر۔ جب حضور نے یہ بتایا کہنے لگا صدقتا، آپ نے ٹھیک بتایا، سچ کہا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ سوال تو ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور صدقتا آگے ایسے کر رہا ہے جیسے پہلے سے سارا کچھ پتہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا جی اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا تو نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ کہنے لگا جی صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو جی سوال ایسے ہو رہا ہے جیسے کچھ پتہ نہیں، اور آگے تصدیق ایسے ہو رہی ہے جیسے سب کچھ پتہ ہے۔ چند سوال اور بھی ہیں۔ پھر وہ چلے گئے تو میں بڑا حیران کہ یہ پتہ نہیں کون تھا سوال کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ آئے تھے تمہیں سوال کا طریقہ سمجھانے کے لیے کہ بات پوچھنی ہو تو کس طرح ادب سے بیٹھ کر، سامنے بیٹھ کر بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، اور دین کا مسئلہ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے وہ تمہارے سامنے اس لیے آئے تھے تاکہ آپ کو طریقہ پتہ چل جائے کہ اس طرح پوچھنا جاتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور نمبر 3 والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اب اسلام کے اندر بھی فرما برداری تو آ گئی ہے، لیکن وہاں ظاہراً اسلام کے احکامات ہی میں فرما برداری کا حکم تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور قانتین مکمل فرما بردار، ہر حکم میں، ہر معاملے میں، جہاں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے فوراً فرما بردار ہو جانا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کھجور کو پیمن لگا رہے تھے، یعنی نر کھجور کا حصہ وہ مادہ میں لگا رہے تھے تاکہ پھل زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ حضور نے کہ یہ ہمیں خام خواہ تم لگے ہو۔ اب صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، پھل کم ہو گیا تو کہا پھل اس وقت کم کیوں ہوا ہے؟ کہا جو ہم پیمن لگا رہے تھے اور آپ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں جب تمہیں کوئی اللہ رسول کا شرعی حکم بتاؤں اس پر عمل کرو، اور یہ تم بہتر مجھے بتا دیتے نا کہ اس کا یہ فائدہ ہے تو میں نے کون سا روکنا تھا۔ تو لیکن صحابہ اکرام نے دوسری بات نہیں کی،
اس کو کہتے ہیں فرما بردار. والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والا مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، حضور مسجد میں واعظ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، حضور فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک بندہ باہر آیا، وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ حضور نے جو فرمایا بیٹھ جاؤ، اب آگے نہیں چلنا چاہیے. تو ہر معاملے میں فرما برداری. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. فرمایا صبر، یہ صبر کا پھل، صبر کا نتیجہ جنت ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا جی. فرمایا وہ جو کالی سی عورت جا رہی ہے نا بوڑھی، یہ جنتی ہے. کہا تجھے کیسے پتا کہ جنتی ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرکی کا دورہ لگ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، آپ دعا کریں نا کہ اللہ مجھے اس سے شفا عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ تجھے شفا دے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تو بیماری پر صبر کر اور میں اللہ سے تجھے جنت لے کر دے دیتا ہوں. اب تو بتا کون سی بات تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، بس جنت کی بات کر لوں. اتنی بات ہے کہ جب میں گرتی ہوں تو بعض دفعہ میرا پردہ کھل جاتا ہے، پردہ نہ کھلے میں بے پرد نہ ہو جاؤں. حضور نے یہ دعا فرما دی اور پھر اس کے لیے جنت کی دعا کر دی. فرمایا یہ جنتی عورت ہے جس کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے جی؟ جنت. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کا معنی اللہ کے ڈر سے مکمل دھیان، جسم کا کوئی حصہ بھی ادھر ادھر نہ ہو. اور خشوع کی پوری تصویر نماز میں ہوتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں. نمازوں میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باغ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ بالکل نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ ٹکا کے رکھا ہوا ہے. اور جناب کبھی یوں کبھی یوں، نہ بالکل اللہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا ہے. تو جتنا دھیان نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے اتنا اور اعمال میں نہیں ہو سکتا. بہرحال ہونا ہر جگہ چاہیے، کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، تب بھی دھیان کس طرف؟ اللہ کی طرف. اور دیگر معاملات میں ہے دھیان اللہ کی طرف، گفتار میں، کردار میں، ہر بات میں دھیان اللہ کی طرف ہو. اس کو کہتے ہیں خشوع. خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. فرمایا مومن سخی ہوتا ہے اور سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. اللہ ہمیں سخاوت نصیب فرمائے. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے والے مرد اور عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی ناموس کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بدکاری سے دور رہنے والے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کچھ نصیحت کیجئے لیکن مختصر ہو. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر. یہ مختصر سی نصیحت ہے اور بڑی قیمتی نصیحت ہے کہ زبان پر ہر وقت اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا نام ہو. جب بار بار زبان پر رب کا نام ہوگا تو انشاءاللہ دل میں بھی اتر جائے گا.
اس لیے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین۔ اب یہ 10 صفتیں ہیں جی، یہ دفعہ پھر سن لیں۔ نمبر 1 اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ نمبر 2 ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ نمبر 3 فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ نمبر 4 سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ نمبر 5 صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ نمبر 6 خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ نمبر 7 صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ نمبر 8 روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نمبر 9 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ نمبر 10 اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفتیں جس کے اندر آ گئیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان 10 صفات والے مرد و عورت کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔